حیا کا تعلق مردوں سے بھی ہے، حیا کا تعلق عورتوں سے بھی ہے۔ صرف مرد کے اندر، صرف عورتوں کے اندر حیا نہیں، مردوں کے اندر بھی حیا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم واطہر۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے۔ یہ قرآن ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ یہ حیا سے اس کا تعلق ہے۔ ہمارے آنکھیں اگر کھلی ہوئی ہوں گی، بے مہار ہو جائیں گی، غیر محرم اور محرم میں کوئی تمیز اگر ہمارے اندر موجود نہ ہو، تو سب سے پہلا جو گناہ ہوتا ہے وہ بدنظری کا گناہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ وہ بدنظری کا گناہ ہے۔ بدنظری کے گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن نے خطاب کر کے کہا کہ آنکھوں کو پست رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا علی لا تتبع النظر، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک نظر جو میرا اختیار پڑ گئی ہے وہ تو تمہارا معاف ہے۔ النظرۃ لک والنظرۃ الثانیہ علیک، پہلی نظر تو اللہ تیرے لیے ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ انسان جا رہا ہے، اچانک نگاہ پڑ گئی، اس میں تو معاف ہو گیا، لیکن دوبارہ جو پلٹ کے ہم نے دیکھا ہے، وہ علیکا، وہ تیرے لیے وبال جان ہو جائے گا۔ اب بدنظری کی صفت میں صرف نوجوانی ملوث نہیں ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس کو بدنظری کی عادت ہو جاتی ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا، قبر میں پیر لٹک جائے گا، لیکن جو دیکھنے کی عادت کو چھوڑے گا نہیں۔ تمام طاقتیں اس کی ختم ہو گئی ہیں، تمام خواہشات اس کے ختم ہو چکے ہیں، جذبات سرد پڑ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی جب تک کہ وہ دیکھے گا نہیں، تب تک کہ اس کی آنکھوں کی تسکین نہیں ہوگی، وہ چین سے نہیں رہے گا، چاہے جس طرح دیکھے۔ حیات و حیوان میں کتاب پڑھا تھا، اس میں میں نے واقعہ لکھا تھا کہ نوجوان ایک بوڑھا تھا، وہ جانوروں کو پال رکھا تھا، اتنی عادت اس کی خراب ہو گئی تھی کہ ان لوگوں سے جب وہ ملتا تھا تو اس کو دیکھ کر کے تالیاں بجاتا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں نگاہوں کی حفاظت کا معیار نہیں ہے۔ جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے اس کو نماز میں حلاوت نہیں مل سکتی، تلاوت میں مزہ نہیں مل سکتا، ذکر میں مزہ نہیں مل سکتا، اللہ کی یاد میں سکون نہیں مل سکتا۔ ہردوئی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے حج کے موقع پر، تو اے سی گاڑی کا کام نہیں کر رہا تھا، تو ڈرائیور نے کہا کہ حضرت اے سی بند کر دیجئے۔ کہا تھوڑی سی کھلی ہوئی اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہ نہیں تھوڑی سی بھی کھلی ہو تو اے سی کام نہیں کرتا ہے، اندر میں ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ تو بزرگان دین تو ہر ایک پہ نقطہ نکالتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جس طرح تھوڑی سی کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو اے سی کام کرنا بند کر دیا ہے، یہ کھڑکی بھی جب کھلی رہتی ہے تو دل کا اے سی بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ دلوں میں سیاہی آ جاتی ہے۔ آج کل تو بدنظری کے ایسے ایسے مواقع ہمارے ہاتھوں میں آ گئے، موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے، دنیا کا سب سے بہتر بھی اور بدتر بھی ہے۔